قیامت کے بہت سارے نام ہیں، الغاشیہ، القاریہ، الحاقہ۔ اسی طرح قیامت کو جو ہے یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یوم القیامہ بھی کہتے ہیں، اور اسے یوم الدین بھی کہتے ہیں، اور اسے یوم المشہود بھی کہتے ہیں، یوم الجمعہ بھی کہتے ہیں اسے، کہ جمع ہونے کا دن ہے وہ۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہاں جو ذکر ہوا وہ ذکر ہوا القاریہ۔ القاریہ کا مطلب ہے ناگہانی مصیبت۔ جیسے کوئی شخص سو رہا ہو اور اچانک کوئی زور زور سے اس کا دروازہ بجائے، دستک دے زور زور سے، اچانک کسی کو دستک دینے کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو بیان ہوا، اب زندگی میں اچانک کتنے واقعات ہوتے ہیں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی اچانک ایسا واقعہ ہوا ہوگا، ایسی خبر ملی اور اچانک ملی۔ تو اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ قیامت بھی اچانک ہی آئے گی۔ لوگ اپنے کاموں میں مگن ہوں گے، خواب غفلت میں ہوں گے، اور اچانک قیامت آئے گی۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ القاریہ، ناگہانی مصیبت۔ مل قاریہ، ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ کیا چیز ہے ناگہانی مصیبت؟ وما ادراک مل قاریہ، آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ یہ تکرار ہوتی ہے، جیسے قرآن میں کوئی کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہو تو اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف۔ یعنی یہ اس بات کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح تکرار ہو رہی ہے، القاریۃ مل قاریہ، ناگہانی مصیبت۔ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، آپ نے کیا سمجھا کہ یہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آگے بیان ہو رہا ہے، یوم یکون الناس، یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ کالفراش المبثوث، منتشر ہو جائیں گے پروانوں کی طرح۔ بارش ہوتی ہے، پروانے نکلتے ہیں بے وزن، کوئی ادھر کوئی ادھر گر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں آپ نے دیکھا کوئی کہیں پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے، ڈھیر لگے ہوئے۔ جب قیامت آئے گی تو لوگ بھی اسی طرح، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ پرنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ابھی تو رواج ختم ہو گیا، ہمارے بچپن میں رضائی ہوتی تھی نا، آج کل تو اب بلینکٹ کا دور آ گیا، اب تو رضائیاں چلی گئیں۔ ہمیں یاد ہوتا تھا جب سردیاں گزر جاتی تو رضائیاں رکھ دی جاتی تھیں، دوبارہ سردیوں کی آمد سے پہلے رضائیاں نکلتی اور وہ بھیجی جاتی تھیں، کہاں؟ دھنائی کے لیے۔ دھننا بھی کہتے ہیں اور پننا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا، وہ کوٹتے تھے زور زور سے، زور زور سے، ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے اوپر ڈھاٹا باندھ کے اس کو دھن رہے ہوتے تھے، اور پھر بھی وہ ذرات جو ہے نا ہوا میں اس کے اڑ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ہم دیکھتے تھے، اور ہر دفعہ جب سیزن آتا تو یہ پروسیس ہوتا تھا۔ اب تو خیر بلینکٹ آ گئے، لیکن جس طرح وہ روئی اڑتی ہے اسی طرح یہ پہاڑ بھی سارے اڑ رہے ہیں، اور پہاڑوں کے کلر مختلف ہیں، تو اس طرح رنگ پرنگے انداز میں اڑ رہے ہوں گے، ہمیں لگے گا جیسے روئی اڑ رہی ہے۔ دیکھیے سب سے مضبوط چیز جس کو ہم استعارے کے طور پہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا چٹان جیسا مضبوط ہے، مطلب مضبوطی کا استعارہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ لیکن وہ پہاڑ بھی اس دن اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ہر چیز ٹکرا، سیارگان فلک ٹکرا رہے ہوں گے، دماغ چیزیں نفسا نفسی۔ اس کا ذکر کیا اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے جو بات بیان کی وہ بڑی اہم ہے، انتہائی اہم بات۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اچھا یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔
کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ فلاں صاحب نے اتنی سینکڑوں مساجد بنا دیں، اتنے بڑے بڑے نیک کام کیے، اتنے حج کیے، تولو ذرا، اللہ کے لیے کیے یا دکھاوے کے لیے کیے؟ تولو، تولا جائے گا اس دن۔ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، دل دیکھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اتنی عالی شان عمارت بنا دی، ادارہ بنا دیا، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو اس دن کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا، وہ بھی اسی پہاڑ کی روئی کی طرح بے وزن ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، اس دن وہ عمل اتنا وزندار ہوگا۔ محبت حضور میں کسی نے ایک دفعہ درود پاک ہی کیوں نہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک دن میں پنجاب گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک ہمارے دوست ہیں چودھری صاحب، وہ اپنی ایک مسجد بنا رہے تھے، بڑی عالی شان مسجد ان کے یہاں بن رہی تھی۔ تو میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھے لے گئے سائٹ پہ، تو میں نے دیکھی تعمیر ہو رہی، مزدور کام کر رہے ہیں، ہم دونوں ویسے ہی کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا، دیہاتی تھا، کپڑے بھی اس کے بڑے مطلب عام سے تھے۔ وہ گیا آگے جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس سے آگے گیا، دیکھتا ہوا گیا، وہاں جا کے رکا، اس نے جیبیں ٹٹولی اور کچھ پیسے اس کی جیب سے نکلے، مڑے توڑے پیسے، بڑے میلے سے اس نے نکالے، اس کو سیدھا کیا، تھوڑا سیٹ کیا، واپس آیا، مزدور سے پوچھا کہ یہ مسجد کون بنوا رہا ہے؟ نے کہا وہ چودھری صاحب کھڑے ہیں ادھر۔ وہ ہمارے پاس آیا، سلام کیا اس نے، اور سلام کے بعد اس نے کہا سائیں یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ بھی اس میں اگر ڈال دیں آپ، یہ ڈال دیں۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا۔ چودھری صاحب نے پیسے اس کے ہاتھ سے لیے۔ چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس مسجد کو میں اپنے خود بناؤں گا، کسی سے اس میں کچھ نہیں لوں گا، لیکن پتہ نہیں اس کی باتوں میں اور اس کے جملوں میں کیا کشش تھی کہ چودھری صاحب نے خاموشی سے پیسے لیے، اور میں وہیں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں منظر۔ اب جیسے ہی رقم لی تو اس شخص نے آنکھیں جب اوپر کی تو آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کے منہ سے جملہ نکلا کہ سونا تو ہی قبول چکر۔ کیا پتا کس کا دیا ہوا اس دن وزندار ہو۔ وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی۔ آپ سوا عشرہ کے قاری تھے، بڑے مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، وہاں یہ دیکھا جائے گا کتنا دل سے پڑھتے تھے، کتنا یقین سے پڑھتے تھے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں اس نے ایک مسجد بنائی، بڑی عالی شان مسجد، بادشاہ ہے، رات کو خواب دیکھتا ہے کہ مسجد میں ایک جگہ ایک اینٹ کم ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ وہاں وہ اینٹ لگ چکی ہے اور اس پر ایک ماشکی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ماشکی کہتے ہیں پانی پلانے والے۔ صبح بیدار ہو کے اس نے کہا اس ماشکی کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، جب وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مسجد تو میں نے بنوائی، یہ تیرے نام کی اینٹ کیوں لگی ہوئی تھی وہاں پر؟ یہ تو میں نے ذاتی پیسوں سے بنوائی ہے، کسی سے کچھ نہیں لیا۔ اس نے کہا سائیں بات اتنی سی ہے کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی آپ کے مزدور گارا بنا رہے تھے، تو میں نے دیکھا اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں نے بھی پانی بھر بھر کے لایا اور اس گارے میں ڈالتا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوا، میں نے تو یہ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کی محبت میں یہ عمل کیا۔ یار آپ مسجد نہیں بنا سکتے، نہ بنائیں،
آپ وہاں صفائی کر سکتے ہیں اخلاص سے، وہ جا کے کرتے ہیں۔ وہ مالک تو دل دیکھتا ہے۔ ایک بندہ 50 لاکھ کا جانور لے آیا قربانی کے لیے، اور ایک 50,000 کا کوئی جانور اٹھا کے لے آیا، بکرا لے آیا۔ اب دونوں میں دیکھا جائے گا کس کی نیت خالص ہے، کون قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ تو وہاں تولے جائیں گے اعمال، گنے نہیں جائیں گے کہ کتنے کیے تھے، اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں، وزن کرو، کوانٹٹی نہیں کوالٹی۔ یہ ہے پیمانہ کہ جب بھی کوئی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اور عمل وزندار کیسے ہوتا ہے؟ 3 باتوں سے۔ ایک، بندہ صاحب ایمان ہے، دوسرا اخلاص، اور تیسرا اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت آسان ہے لیکن میزان پر بڑے وزنی ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان۔ کلمات کون سے ہیں؟ میرے حضور نے فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دیر لگی؟ میرے حضور فرماتے ہیں زبان پر بہت سہل ہیں، خفیف ہیں، لیکن جو میزان پہ جب ان کو رکھا جائے گا تو بڑے وزندار ہوں گے۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آج زندگی میں بھی ہم اپنا ترازو سیدھا کر لینا، بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ رشتوں میں ہمارا ترازو کیسا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے، تجارت میں، تول میں یہ ترازو کیسا ہے ہمارا دیکھنا چاہیے۔ آج اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے، کم دیتا ہے، تو وہاں جب میزان پہ پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا آج جو منصب ترازو جن کے پاس ہے، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے اور لوگ رل رہے ہیں، جوتیاں گھس جاتی ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا۔ آج تو یہ جھنڈے والی گاڑی ہے، پروٹوکول ہے، عہدہ ہے، مراعات ہیں، کل کیا کرو گے جب وہاں پہنچو گے؟ احکم الحاکمین کے سامنے جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، آج تم انصاف نہیں کرو گے تو کل جب تمہارا اعمال نامہ تولا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ انہی باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہی ہے۔ یہی باتیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ میزان کو ذہن میں رکھو۔ بڑے بڑے عہدیدار جو آج پروٹوکول کے بغیر نکلتے ہی نہیں ہیں، وہاں کل میدان حشر میں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقین کے، جنہوں نے اللہ کے لیے دوستیاں کی ہوں گی، اللہ کے لیے تعلق رکھا ہوگا، وہ کام آئے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے، کیا ہوگا پھر؟ کس خوبصورتی سے اللہ نے بیان کیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و عشرت والی زندگی۔ ہائے ہائے ہائے، بس اس کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ جس نے یہاں کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیا، وہاں کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اور جس نے یہاں اپنی چلا لی، اور ٹھیک ہے کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، کرو، آگے بھی تو جانا ہے۔ یہاں ایک مغالطہ ہے ہمارے ذہنوں میں، اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے ہم دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسی دنیا کے اندر ہی دین ہے۔
جتنے انبیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، اسی دنیا میں آئے، دین یہیں پر ہے. صرف آپ کو اپنی حسن نیت کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی وہی کام دنیا بھی ہو سکتا ہے اور وہی کام دین بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں، کام کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ نیت کر کے گھر سے نکلے کہ حصول رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے جا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، تو یہ کام کرنا اس کا عبادت ہو گیا. کھانا کھانا ہے، یہی کھانا عبادت بن سکتا ہے. حضور کی سنت کے مطابق اس کھانے کو کھا لیا جائے. رات کو سو رہے ہیں، سونا عبادت بن سکتا ہے. کون سا ایسا عمل ہے؟ شادی کرنا، اگر اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کسی نے نکاح کر لیا تو یہ شادی کرنا کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. تو کون سا ایسا عمل ہے جس کو آپ نکال کے رکھ سکتے ہیں باہر؟ صرف طریقہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرتے چلے جائیں، سارا دین بن جائے گا. تجارت دین، آپ کا فیملی دین، ہر چیز. اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کریں. فطرتاً اللہ نے محبت ڈالی، دین بن سکتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے. یعنی اس دن اگر اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں رہے، اپنے اعمال کی، اپنی نیت کی، اصلاح احوال کی، اصلاح اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اور اخلاص جو ہے وہ شرط ہے، بنیاد ہے. تھوڑا عمل کریں لیکن مستقل کریں اور اخلاص کے ساتھ. حدیث مبارکہ میں ہے، عمل وہ اچھا کہ جو اگرچہ کوانٹٹی میں کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو. تسلسل کے ساتھ تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں، اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. جو بھی کام کریں بس اس اخلاص شرط ہے. وزندار اعمال ہوتے چلے جائیں گے، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم، فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.